اس عبادت ثقلین میں کون کون شامل ہے؟ اس میں آدم بھی شامل ہے، ابراہیم بھی شامل ہے، موسیٰ بھی شامل ہے، عیسیٰ بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے، جن و انس شامل ہیں اس حدیث ثقلین میں، اس ضربت ثقلین میں، اس عبادت ثقلین میں۔ تمام کائنات ایک طرف، ضربت علی ایک طرف۔ یہ ایک حرکت ہے امیر المومنین کی، یہ ایک عمل ہے امیر المومنین کا۔ تو جب ایک عمل، جس کا ایک عمل عبادت نہیں، جس کا ایک عمل ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی حسنات کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں کیا ہوگا؟ وہ ذات فرما رہی ہے الحسن و حسناتی۔ میں وہ لمبا نہیں پڑھنا چاہ رہا، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے تنگ ہو کے ایک طرح پڑھے شروع ہو جائیں اور نہ کہ اللہ پڑھتا رہے۔ سوال بھیجیے آپ محمد کی۔ جو چاہتے ہیں کہ میں چند جملے آپ کی گوش گزار کروں، ایک نعرہ حیدری سنا دیجیے۔ حسن میری نیکیاں، والحسین عزتی، حسین میری عزت۔ کون فرما رہا ہے؟ جب 13 رجب کو مکے میں حجت اللہ کا، نصر اللہ کا، حجاب اللہ کے وارث کا، بلکہ یہاں پر میں ان الفاظ کو چھوڑتا چلو، جب مکے میں امیر المومنین کی آمد ہوئی، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ بعد میں فتوی بھی جاتے ہیں، میں سادے الفاظ، یعنی جب امیر المومنین کی آمد ہوئی تو امیر المومنین کو اٹھایا رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ، ایک کلمہ فرمایا، ایک جملہ فرمایا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ الحسین عزتی، حسین میری عزت۔ تو ایسے ہاتھوں میں اٹھا کر پیغمبر اکرم مسکرائے جا رہے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک دعا کی اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عزت بخشی اس بچے کی وجہ سے، یعنی عزت اہل بیت کا نام ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر، جو عزت اہل بیت کا نام ہے امیر المومنین، بلکہ ایسا کیوں نہ کہوں، کائنات کی عزت کا نام ہے اہل بیت، اہل بیت کی عزت کا نام ہے امیر المومنین، اور امیر المومنین فرما رہے آل حسین و عزتی، حسین میری عزت ہے۔ وہ ہستی فرما رہی ہے جو کائنات کے لیے عزت ہو، وہ فرماتی ہے حسین میری عزت ہے۔ ایک آخری جملہ اور دیکھتے ہیں آگے کہاں تک۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ سلامت رہیں۔ آخری جملہ جو امیر المومنین نے بیان فرمایا، وہاں پر فرماتے ہیں کہ زینب الکبریٰ لی عمل الصالحات، باقیات الصالحات، کہ یہ زینب کبریٰ جو ہے، یہ جو عصمت کبریٰ ہے، یہ جو عصمت ولایت ہے، یہ عام ہستی نہیں۔ اب میں تھوڑی سی توضیح دینا چاہ رہا ہوں کہ حسنات، عزت معلوم ہوگی کہ امیر المومنین کی حسنات تو ہو گیا حسن مجتبیٰ، عزت ہو گئی شہید کربلا۔ اب چلتے ہیں باقیات الصالحات کا۔ نماز پڑھی ایک ٹائم کے لیے، اسی وقت وہ حسنہ ہے، اسی وقت وہ عبادت ہے، اس کا ثواب اسی وقت، رات میں نہیں ہے۔ روزہ رکھا دن میں، رات میں نہیں ہے، دن میں ثواب، رات میں ثواب نہیں۔ نماز مخصوص ٹائم ہے، نماز پڑھی اس وقت ثواب، اس کے علاوہ ثواب نہیں۔ مگر باقیات الصالحات کیا؟ آپ نے حسینیہ بنایا، حسینیہ بنا کر چھوڑ دیا، جب تک رہے گا
اس کا ثواب جاری ہے۔ آپ نے قرآن خریدا، مسجد میں رکھ دیا، جب تک رہے گا اس کا ثواب باقی۔ باقیات الصالحات وہ عمل ہیں جو انسان زندگی میں ایک مرتبہ انجام دیتا ہے، تا روز قیامت اس کا ثواب باقی ہے۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں زینب لی باقیات الصالحاتی، زینب میرے باقی عمل صالح ہیں جو باقیات صالحات ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی کو لائے گا فَلَهُ خَيْرٌ فِيهَا، اس کے لیے خیر ہے۔ تو ہماری نیکی کیا ہے اور امیر المومنین کی نیکی کیا ہے؟ یہ نیکیاں اب ہمارا ایک عمل ہے جو اب ہم انجام دے رہے ہیں، جس کا نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ ایک مباح کام ہم ابھی بھی انجام دے رہے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ہم سانس لے رہے ہیں۔ توجہ، ایک بدون ثواب، بغیر کسی ثواب کے ہم عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس کو کوئی مرتبہ ہے، اس کی کوئی عظمت ہے نہیں۔ تو یہ عمل اگر امیر المومنین انجام دیں تو کیا ہوگا؟ توجہ، یا ہم تو انجام دے رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، امیر المومنین انجام دیں تو کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ آئیے امام کے پاس چلتے ہیں، خود حقیقی عبارت سے قرآن کے پاس چلتے ہیں، مولا سے پوچھتے ہیں مولا بتائیے تو صحیح، یہ خدا جو قسم اٹھا رہا ہے یہ کون سے نفس کی ہے؟ یارو بھائی تو جو ہے نا، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، خدا کی ذات قسم اٹھا رہی ہے، مجھے قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے تو صحیح یہ اللہ کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اقسم باللہ بانفاس امیر المومنین لیلۃ المبیت ہی، یہ وہ نفس ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے جو لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات پیغمبر کے بستر پر علی نے جو سانس لی تھی، اللہ ان سانسوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یعنی ہمارا عمل جو کسی کام کا نہیں، اگر وہی عمل علی انجام دیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہے جس کی خدا کو قسم اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ ایک جملہ اور، افلاق، ایک افلاق ہے ایک آسمان ہے، 7 آسمان 9 افلاق، ہو جائے 7 آسمان 9 افلاق، صحیح جانتے ہو جو دیکھیے۔ تو آسمان کے سے بڑے ہیں افلاق، اگر افلاق حرکت چھوڑ دیں تو پوری کائنات کا نظام منجمد ہو جائے، برف ہو جائے، ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے۔ توجہ کریے گا، میں عمل امیر المومنین بتا رہا ہوں، یہ وہ نہیں بتا رہا کہ جو نیکیاں ہیں، یہ وہ نہیں بتا رہا جو عبادات ہیں، جو امیر المومنین نے عبادات انجام دی ہیں ان کا تو ثواب کا اصلا ادراک ہی نہیں کہ ان کا ثواب کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہم عام روٹین میں عمل انجام دیتے ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں، مگر امیر المومنین انجام دیتے ہیں تو ان کا افضل درجہ ہے۔ اب یہ افلاق جو ہیں اگر حرکت چھوڑ دیں تو درم برم ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائے، یہ نظام ختم ہو جائے۔ سعید بھائی پریشان تو نہیں ہو؟ ماشاءاللہ سروات پڑھی آ رہا ہوں۔ افلاق اگر رک جائے، اب یہ افلاق کا نظام چلتا کیسے ہے؟ یہ حال تو بہت چھوٹا ہے، مسجد نبوی کا بہت بڑا حال تھا، صحابہ سے بھری ہوئی مسجد، ممبر پہ بیٹھ کے رسول خدا نے فرمایا ان الافلاق تتحرک بانفاس امیر المومنین، آئے ہائے وہ جو ہے ان الافلاق تتحرک
بے انفاس سے امیر المومنین رسول فرما رہے ہیں یا علی تیرے ہی وہ نفس ہیں، تیری ہی وہ سانسیں ہیں جن کی وجہ سے یہ افلاک حرکت میں ہیں۔ یعنی جس کا سانس لینا کل کائنات کی حرکت کو برقرار رکھے، اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ یعنی جو موجب خلقت کائنات ہو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ بلکہ کیوں نہ ایسا کہوں کہ اگر کائنات باقی ہے تو جس کی سانسوں کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس کی عام سی حرکت موجب بقائے کائنات ہے۔ وہ فرما رہی ہے ہستی ان الحسنات ان الحسنہ حسناتی، حسن میری حسنات ہے، حسن تو میری نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مانگتے ہیں دعا، بچپن سے مانگتے آ رہے ہیں۔ آج میں یہ بھی حسنہ بتا دوں کہ ہم جو مانگتے رہے ہیں وہ کیا تھا، اگر توجہ ہو تو میرے ساتھ ساتھ دیجیے گا، ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یا اللہ ہمیں عطا کر دنیا میں حسنہ نیکی، وفی الآخرہ حسنہ اور قیامت میں بھی ہمیں عطا کرنا نیکی۔ تو آئیے صادق پیارے محمد سے پوچھتے ہیں مولا ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مولا بتائیے تو صحیح یہ حسنہ ہے کیا؟ تو مولا نے فرمایا الحسنۃ ولایت جدی علی بن ابی طالب۔ اور جو مولا فرما رہے ہیں کہ حسنہ سے مراد میرے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تو مجھے کہنا سے ڈر نہیں لگے گا کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں ربنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم مانگتے ہیں دعا یا اللہ خدایا ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ تو ابھی ہمیں یہ ذہن میں دعا مانگنا رب کے دعا مانگنا ہوگی، کہنا ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا ولایت علی بن ابی طالب وفی الآخرہ ولایت علی بن ابی طالب۔ خدایا ہمیں دنیا میں بھی ولایت علی دینا اور قیامت والے دن بھی بس ٹائم تقریباً نزدیک ہے۔ ایک شعر جو ربائی کیونکہ شاعر حضرات بیٹھے ہیں تو ان کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا جو شعر ہے سید نے کہا ہے، باقی تین جو شعر ہیں غیر سید نے کہا۔ ہر کسی نے سنے ہوئے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، مگر میں اپنے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ مرزا میر انیس سید ہیں، جانتے ہیں آپ کے جو ہے نا علاقے کے ہیں، آپ جانتے ہیں تو سید ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں کہ میر انیس اور مرزا دبیر جو ہیں یہ وہ دو شخصیات بزرگ ہیں جن کے اشعار کے اوپر حجت وقت امام زمانہ کی امضا ہوا کرتا ہے، یہ ان کا شعر ہے۔ توجہ، سید میر انیس فرماتے ہیں کہ میں جب بھی شعر لکھتا ہوں اپنے مسلح کے نیچے رکھتا ہوں، شب جمعہ کو جب میں اٹھاتا ہوں تو اس شعر کے اوپر امام زمانہ کے امضا ہوتا تھا۔ یہی بات مرزا دبیر کو کہی، مرزا دبیر ہیں غیر سید، تو جو غیر سادات میں پریشان ہو کہتے ہیں اچھا اتنے اچھے شعر لکھتے ہیں، اتنے اشعار، اتنی غزل، اتنی پیارے کہ امام زمانہ آپ کے اشعار کے اوپر امضا فرماتے ہیں، میرے اشعار پہ تو آج تک کسی نے امضا نہیں کی ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے نا تو امام سے توسل کی، امام زمانہ سے توسل فرمایا، کہتے ہیں یا حجت دوران آیا میرے اشعار آپ کو پسند نہیں، توجہ، آیا میری شاعری میں اشتباہ ہے،
میرے شعر غلط ہیں، تو انہوں نے شعر لکھا مصلے کے نیچے رکھا. اب جو مصلے کے نیچے رکھا نا تو صبح دیکھا تو مصلے سے نیچے سے جب شعر اٹھایا تو اس کے اوپر امام زمانہ کے امضاء ہو چکے تھے. اور پھر بھی ہر روز یہ سلسلہ جاری، شعر لکھتے ہیں مصلے کے نیچے رکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تو امضاء امام زمانہ ہر روز. سید ہے میر انیس، ان کے اشعار پہ ہفتے میں ایک مرتبہ امضاء ہوتے تھے، اور مرزا دبیر کے اشعار کے اوپر ہر رات کو امضاء ہوا کرتے تھے. اب جو میں شعر بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی جولیوں میں یہ خوبصورت موتی ڈالنا چاہ رہا ہوں. پہلا شعر سید کا ہے، آخری 3 شعر مرزا دبیر کے ہیں. تو فرماتے ہیں خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے. یہ شعر لکھ کے پریشان ہو کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں آگے کیا لکھوں. مرزا دبیر گزر گئے، کہتے ہیں میر انیس پریشان بیٹھا ہے، کیا ہوا. کہتے ہیں میں نے ایک شعر لکھا ابھی پورا نہیں ہو رہا، مکمل کرنا ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے، پہلا تو میں نے لکھ لیا، آگے کیا کرنا ہے. تو مرزا دبیر کہتے ہیں پریشان کیوں ہے، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، پہلے دوبارہ پڑھو نا کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے. تو کہتے ہیں خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے. مرزا دبیر فرماتے ہیں معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. تو جو ہے غالباً تھک گئی. خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے. مرزا دبیر فرماتے ہیں معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے روضہ علی، یہ شمع جلانے وہاں جاتا ہے. میں نے خود پڑھوانی ہے اور نعرہ بھی میں نے خود ہی کیونکہ علماء جناب کا مجمع ہے تو یہاں پر جی ہیں. تو ایک 2 شعر اور مجھے یاد ہے. خورشید فلک سر شام کہاں جاتا ہے، معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے روضہ علی، یہ شمع جلانے وہاں جاتا ہے. 2 شعر مجھے اور یاد ہیں، دوست مجھے یاد نہیں. وہاں پر فرماتے ہیں کہ خورشید فلک در تاج علی ہے. در کہتے ہیں جو تاج کے اوپر لگا ہے. تو خورشید فلک مرزا دبیر کہتے ہیں کہ یہ جو خورشید ہے نا اتنا بڑا روشن جو کائنات کو روشن کرنے والا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خورشید فلک در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. آج 4 محرم ہو گئی تو فضائل بہت زیادہ، جتنے فضائل کے دریا بہا لی جائیں ختم نہیں ہو پائے. کئی ہزار علماء دنیا سے چلے گئے، کئی ہزار کتابیں لکھی گئی. ان میں سے تو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ دریا میں سے ایک قطرہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں. معلوم ہے کہ یہ جو ہم آزاداری کر رہے ہیں کہ اس کی آس، اس کی امید کس کس کو ہے، کون کون چاہتا ہے کہ میں عزادار حسین بن جاؤں. ایک عالم ربانی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں جا رہے ہیں. بہشت میں اعلیٰ علیین کے مقام پہ پہنچے. دیکھتے کیا ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا قصر ہے جس میں لوگ مرجان لگے ہوئے ہیں. خدا کی تمام نعمات اس میں موجود ہیں، کوئی ایسی نعمت نہیں جو اس میں موجود ہے. تو پوچھتے ہیں کہ کس کا قصر ہے، یہ کس کا مقام ہے. تو فرشتوں نے بتایا یہ وہ مقام ہے، یہ عام مقام نہیں، ایک عام ہستی کا مقام نہیں،
یہ وہ ہستی ہے جسے خط لکھ کے حسین نے کربلا کو لایا تھا. یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام، یہ مقام جنت اعلیٰ ملائے اعلیٰ میں یہ مقام حبیب ابن مظاہر. تو چلے حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں کہ اے حبیب تو اتنی نعمات سے منعم ہو رہا ہے، اتنی نعمات سے استفادہ کر رہا ہے، آیا تیری کوئی حسرت بھی ہے؟ عزاداروں کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ کا آنسو ہے عام آنسو نہیں، اس آنسو کے لینے کے لیے مدینے سے جناب سیدہ زینب کی ماں جناب فاطمہ الزہرا تھی. یہ عام آنسو نہیں، یہ درمان زخم شہید کربلا، یہ عام امر. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی کہ میرے حسین پہ رونا عام رونا نہیں، میرے حسین کی عزاداری عام عزاداری نہیں. عزادارو یاد رکھنا یہ مجھ زہرا پہ تمہارا حق ہے اور میں کسی کا حق نہیں رکھتی. یہ مقام ہے جناب حبیب ابن مظاہر کا. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی حسرت ہے؟ یہ 72 شہداء میں سے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے میں کربلا میں ہوتا تو میں حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاتا. ہر کسی کی خواہش ہے. جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی خواہش کیا؟ جب پوچھا گیا نا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو آپ کی حسرت کیا ہے، تو حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں میری ایک ہی حسرت ہے کہ میں عزادار حسین بن جاؤں. کہا کہ تم عزادار حسین بننے کی خواہش رکھتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا، حبیب خدا سے سنا تھا کہ جو بندہ میرے حسین پہ ایک آنسو بہائے گا تو اس کا اجر ثواب شہداء بدر و حنین سے افضل ہے، حتیٰ تمام شہداء کے خون سے افضل ہے، بلکہ اس کے اعمال میں 100 شہداء کا ثواب لکھا جائے گا. یہ فضیلت ہے یہ آپ کے ایک آنسو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من بقا علی الحسین او اواقا او تواقا واجبت لہ الجنہ. فرماتے ہیں جو بھی میرے جاد حسین پہ ہو، کوئی ہو، اس میں شرط انسانیت کی. امیر المومنین کو ماننے کے لیے شرط مومن ہونا ضروری ہے، اور حسین مظلوم کربلا کو ماننے کے لیے شرط فقط انسانیت کی. اگر ہو انسان تو حسین کو مانے. من بقا علی الحسین او تواقع او اباقع واجبت. جو بھی روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہے. اللہ اکبر. کہاں سے شروع کرو کہاں پہ ختم؟ تاریخ میں 4 بیویاں ایسی گزری ہیں جن کے سر کے بعد وقت سے پہلے سفید ہو گئے. 4 بیویاں ایسی ہیں، 4 شہزادیاں ایسی ہیں جن کے بعد وقت سے پہلے سفید ہو. پہلی بی بی ہے حجاب اللہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ. پتہ ہے کب سفید ہوئے؟ دربار میں گئی ہیں، کئی گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد جب واپس آئی مصلی عبادت پہ آ کے بیٹھی. جب مصلی عبادت پہ آ کے بیٹھی ہے نا تو اتنا تغیر ہو چکا تھا، اتنی تبدیلی آ چکی تھی. جناب سیدہ زینب اپنی والدہ کے سامنے آ کے کہتی ہیں یا ایتھا العجوزۃ، اے ضعیفہ اے ضعیفہ تو یہاں نہ بیٹھ، یہ میری ماں کی عبادت کی جگہ ہے. فرماتی ہے یہ میری ماں کی
عبادت کی جگہ ہے، تو جناب سیدہ نے پردہ اٹھایا، سر کے بال اوپر کیے، پریشان بال اٹھا کے کہتی ہیں سیدہ زینب بیٹا زینب مجھے دیکھ تو صحیح، میں تیری ماں زہرا ہوں میں تیری ماں زہرا ہوں۔ کہتی اماں ابھی تو آپ دربار میں گئی تھی تو آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، تو ابھی کچھ ہی دیر میں واپس آئی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہے بیٹا مجھے نہ رلا، میرے باپ کی لکھی ہوئی تحریر کو جھٹلاتے رہے اور مجھے کہتے رہے زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے۔ یہ ہے پہلی ہستی جن کے بال سفید ہو۔ دوسری ہستی جناب سیدہ رباب سلام اللہ کب ہوئے سفید؟ جناب سیدہ کے بال سفید ہونے میں کم از کم 3 گھنٹے لگے۔ جناب سیدہ رباب کے بال قطع دیر میں سفید ہوئے جب حسین مظلوم کربلا علی اصغر کو میدان کربلا سے پانی پلا کے واپس لائے۔ میں جملہ کہتی میں ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب جناب علی اصغر کو پانی پلا کے واپس آئے تو جناب سیدہ رباب کے ہاتھوں پہ اصغر آئے۔ جب تک اصغر حسین مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر تھے، جب تک اصغر حسین مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر تھے، جناب رباب کے بال سیاہ تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے رباب کے ہاتھوں پہ اصغر رکھا تو بال سفید ہو گئے۔ اتنی سی دیر لگی۔ تیسری ہستی جناب زینب کبریٰ، جب لاشِ علی اکبر خیام میں آیا تو خیمے میں جب لاشا پہنچا تو جناب سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ مجھے اس ہستی کا مسائل پڑھنا ہے جو سن میں تو بہت کم ہے، جس کا سن ہے 4 سال مگر مصیبت ہے سب سے زیادہ۔ 28 رجب اور مرجب جب قافلہ کاروان میں مدینہ سے چلا تو بیویوں کے ساتھ سختیاں برداشت کرتے ہوئے جناب سکینہ ساتھ چل پڑی۔ 2 محرم کربلا پہنچے، 7 محرم پانی بند ہوا، جناب سکینہ کے بھی پانی بند ہو گیا۔ جس طرح بڑی بیویاں بزرگ بیویاں پیاسی تھی، اسی طرح جناب سکینہ پیاسی تھی۔ 10 محرم آئی، کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو قتل کر رہا ہے شمر، تو آگے کہتی شمر میرے بابا کو شہید نہ کر، میرے بابا کو پانی پلا دے، ایک گھونٹ پر میرے بابا کو پانی پلا دے۔ تو جناب سیدہ کو اس نے حرام زادے نے تماچا مارا، اور تماچا مارنے کے بعد جب امام حسین کا سر بی بی کے ہاتھوں پہ آیا تو بی بی کے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارا، حتیٰ روتی تھی سکینہ، اور کئی مقام پر کہتی ہے سجاد بھائی اس شمر سے کہو میرے چہرے پہ تماچے نہ مارے، کیونکہ اب میرا چہرہ زخمی ہو چکا ہے، اب میرے میں توان نہیں کہ میں اس کے تماچوں کو برداشت کروں۔ قافلہ چلا کوفہ سے شام جب پہنچے زندان ایسا ملا جس کی چھت نہیں تھی، جس کی دیواریں پوشیدہ تھی۔ آخری رات میں نے سارا مسائل چھوڑ دی، آتا ہوں بینک کی طرف۔ ایک دن جناب سکینہ کا دل لگ جا، کہتی ہیں بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ بابا تیری سکینہ تماچے کھاتی رہی، بابا تیری سکینہ مسائل برداشت کرتی رہی، بابا میں آپ تھک گئی ہوں۔ تو آج ایک کونے سے پتھر اٹھایا، سر کے نیچے رکھا، سو گئی۔ آج جب سکینہ کو شہادت امام حسین کے بعد پہلی مرتبہ نیند نصیب ہوئی کہ جب شمر نے تازیانے نہیں مانے۔ آج ایسی سوئی ہیں کہ خواب میں بابا ملا، بابا سے کہتے ہیں بابا جان میں تھک گئی، بابا جان مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، بابا جان میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ یہی باتیں کر رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام چلے گئے۔
جب چلے گئے تو آنکھ کھلی، جناب سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں اماں زینب، پھوپھی زینب بتاؤ تو صحیح، میرے بابا ابھی تو یہیں پر تھے، میرے بابا ابھی تو یہیں پر مجھے پیار کر رہے تھے، ابھی تو میں ان کی جھولی میں بیٹھی تھی، اللہ جانے میرا بابا کہاں چلا گیا، مجھے بابا سے ملنا ہے، اب کہا نا مجھے بابا سے ملنا ہے۔ عزادارو جب کہا نا مجھے بابا سے ملنا ہے، اب قرآن برپا ہے، زندان میں قرآن برپا ہے، کوئی کہتی ہے واہ محمد آ، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسین آ، کوئی کہتی ہے واہ حجاب آ، کوئی کہتی ہے واہ سکینہ۔ یہ تو منظر ہے زندان کا، اب دربار کا کیا منظر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سر نے پرواز کی، آنکھیں کھولی اور یزید سے کہا اے یزید، اے لعنتی، کب تک میری سکینہ پہ ظلم کرے گا، کب تک میری سکینہ پہ مصائب ڈھائے گا، میرا سر میری سکینہ کو بھیج، میری سکینہ رو رہی ہے۔ اس نے طاہر نامی غلام کے ہاتھوں جہاں حسین کا سر زندان میں بھیجوایا، امام حسین کے ہاتھوں پہ سر آیا۔ اب سر کی کیفیت کیا ہے؟ نیچے تاشتے ہے، اوپر سر ہے، سر کے اوپر ریشمی رومال، توجہ کریے، تاشت ہے، تاشت میں سر کے اوپر ریشمی رومال۔ اب بابا کا سر سجاد امام کے ہاتھوں پہ آیا، بلکہ ایسا کیوں نہ کہوں 24 سال کے ضعیف کے ہاتھوں پہ بزرگ بابا کا سر آیا۔ کہتے ہیں بابا اتنے عرصے کے بعد مجھے ملنے آیا ہے، کیفیت کیا ہے سر کی؟ سر میں بھی ریت ہے، داڑھی میں بھی ریت ہے، خون سے غلطاں ہے داڑھی۔ کہتے ہیں بابا مجھے بتائیے تو صحیح، جب بھی باپ اپنے بیٹے کو ملنے آتا ہے اسی حالت میں ملنے آتا ہے؟ بابا مجھے بتائیے تو صحیح، جب بھی باپ اپنے بیٹے کو ملنے آتا ہے یا اسی حالت میں آتا ہے؟ بابا مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی؟ جب سوال کیا نا تو امام کی آنکھیں کھل گئی، فرماتے ہیں سجاد بیٹا میری تو کربلا میں داڑھی سفید ہو گئی، تیری بھی داڑھی سفید ہو گئی، تیرا کیا علت ہے؟ تو امام فرماتے ہیں بابا تیری داڑھی کیوں سفید ہوئی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں بیٹا میں نے علی اکبر کی لاشا اٹھایا، میں نے قاسم کا لاشا اٹھایا، میری داڑھی سفید ہو گئی۔ فرماتے ہیں تو سجاد تیری کیوں داڑھی سفید ہو گئی؟ مجھے بتا تو صحیح۔ امام فرماتے ہیں بابا کیا بتاؤ، آپ نے صرف جوانوں کی لاشیں اٹھائی تھی، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی۔ بابا میں نے ماؤں کو بے چادر دیکھا، بابا میں نے ماؤں کے سروں پہ چادریں نہیں دیکھی، بابا میں شام تک آتا رہا، مجھے چادر دے دو، میری بہنیں مائیں بیٹیاں ساری میری تطہیر کی پلی ہیں، یہ باحجاب ہیں۔ اب میرا سر جیسے رو رہی تھی نا سکینہ، اب بہن پہ آ رہا ہوں، آپ کی زامت اماں کہتے ہیں سجاد سکینہ بہن بابا ملنے آیا ہے، آپ بابا سے ملنے۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ تاشت ہے، تاشت میں سر معلوم نہیں ہے کیونکہ ریشمی رومال اوپر تھا نا، تو کہتی ہے یہاں پر بہن کرتی ہے رونی، سلام بھیجتے ہیں بی بی با خدا با خدا صدای گریانش بلند شد، رو رو کے سکینہ فرماتی ہے بابا جان دختران شامی برکالین سر را گزارن، بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں ریشمی بستر لگا کے سوتی ہیں، بابا مجھے دیکھو تو صحیح میں پتھروں پہ سو رہی۔ علمان العظمت للہ اجرکم السیدہ، مالک آپ کے عزاداروں کی عزاداری قبول فرمائے۔ روتی ہے سکینہ، رو کے فرماتی ہے بابا کیا بتاؤں، جن
کی بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بیٹی کی فطرت ہے، جب بھی اسے کوئی مصیبت آئے، جب بھی اسے کوئی دکھ آئے تو کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ ماں پوچھے کیوں رو رہی ہے، کہتی میں بابا کو بتاؤں گی۔ بھائی پوچھے کیوں روتی ہے، کہتی میں بابا کو بتاؤں گی۔ جب پھوپھی پوچھے، ماموں پوچھے، رشتہ دار پوچھے کیوں روتی ہے، کہتی ہے بابا کو بتاؤں گی۔ آج جو بابا مدت کے بعد ملا، بابا کا سر اٹھا کے رو رہی ہے، کہتی ہے بابا جان کیا بتاؤں، دختران شامی ریشمی بستر لگا کے سوتی ہے، بابا مجھے دیکھو میں پتھروں پہ سو رہی ہوں۔ بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں شربت پیتی ہیں، بابا میں 3 دن پانی نہیں ملتا۔ اب 3 بہن ایسے کیے، تیسرا چوتھا اور 5واں بہن ایسا کیا، رو کے جو ریاض القدس نے لکھا ہے، جس بہن کی وجہ سے تیرے اور میرے امام سجاد نے اپنی پیشانی کو کڑیوں سے زخمی کر لیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں وائے محمد آج کتنی بڑی مصیبت ہے، بیویوں نے قرآن بچایا، سارے بیوی رو رہی ہیں، کون سا بہن تھا، رو کے فرماتی ایسے اٹھایا سر، ایک طرف ایک ہاتھ رکھا، دوسری طرف دوسرا ہاتھ رکھا، اس طرح بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد فرماتی ہے بابا جان کیا بتاؤں من پیر ناتوانا، بابا میں 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی۔ اللہ مان کوئی ہے جو 4 سال کی بچی ہو جو ضعیفہ ہو گئی ہو، اللہ مان الحفیظ کہتی ہے بابا جان من پیر ناتوانا، بابا میں عصا کے سہارے پہ جی رہی ہوں، بابا نہ میں اٹھ سکتی ہوں، بابا نہ میں بیٹھ سکتی ہوں، بابا میرا بدن درد کر رہا ہے۔ اللہ مان الحفیظ کی آوازیں بلند ہیں، اگلا بہن اس سے بھی سخت ہے، فرماتی ہے بابا جان شداب استخانہ، بابا میری ہڈیاں پانی بن گئی۔ اللہ مان الحفیظ بابا جان میری ہڈیاں پانی ہو گئی ہے، بابا میری سونے کی سکت ختم ہو گئی، چلی گئی سیدہ سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غسل دینے کے لیے غسالہ بلائی گئی، کافی ٹائم گزر گیا، غسالہ باہر آئی، امام سجاد سے کہتی ہے تیری بہن کو کون سی بیماری تھی، کہتی ہے تیری بہن کو کیسی بیماری تھی، ماں فرماتے میری بہن مریض نہیں تھی، میری بہن کو کوئی بیماری تھی، کہتی ہے اگر بیماری نہیں تھی تو مجھے بتاؤ تو صحیح، سکینہ کے بدن پہ نیلے پیلے داغ کیسے ہیں، رو کے فرماتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رلا، سکینہ کو کربلا سے کوفہ سے شام تک شمر تازیانے مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا میری سکینہ کو مارتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین۔ مارتا حسین اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم قل لوليك الحجة ابن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ محدث کا آغاز کیا جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مفرج الهم والغم فرج همنا وغمنا یا اللہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بے حق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس. پھر بھی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وافز امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم ملعونين ومنكر فضائلهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق. من جاء بالحسنة
الحسنة فلو خير فيها صلوات دعا ہے خالق لم یزل آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہماری ہر روز کی عزاداری مالک اللہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے. جو بھی اس عزاداری میں جہاں بھی ہندو پاک دنیا کے کسی کونے میں بھی عزاداری مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں، دام میں دل میں سکھنے جو بھی شریک ہو رہے ہیں مالک اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائے اور عبادت میں شمار فرمائے. آخری دعا ہے مالک اللہ ہمیں حقیقی عزادار بنائے اور حجت دوران حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ عثمان رہبر معظم حجت اللہ نفس اللہ عین اللہ وجہ اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے تاکہ حقیقی وارث آ کے ہر طرف اسلام کا بول بالا فرمائے. ایک سلوات سے سہارا دیں تاکہ مجلس کا نہج البلاغہ سے ایک فرمان میری نظر ہے جس میں امیر کائنات فرماتے ہیں اس سے محبت کر جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے. سید اس سے محبت کر جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں. توجہ میرے ساتھ بولتے رہیے گا کیونکہ میں ایسا خطیب ہوں، میں سرائکی میں پڑھنے والا خطیب ہوں اور ہماری سرائکی میں یہ ہے کہ جب تک بولے نہیں ہم آگے چلتے نہیں. تو ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ کرتے رہیے تاکہ مجھے بھی سہارا ملتے رہے اور میں آپ تک نورانی اور ولایت کے کچھ موتی آپ کی جولیوں تک پہنچا سکوں. سرکار امیر کائنات امیر ممکنات حجاب اللہ کا وارث نفس اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں. اس سے بہت ہی بڑا جملہ جہاں پہ فرماتے ہیں اس سے محبت کرو جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے چاہے تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہیں. اس سے سب سے بڑا جو آگے جملہ فرماتے ہیں اور اس سے دشمنی کرو جو میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہیں. یعنی محبت کا معیار ہے علی، دشمنی کا بھی معیار علی. محبت کا معیار علی، دشمنی کا بھی معیار علی. میری سامنے ایک آیت شریفہ ہے سورہ رحمان سے جس میں رب مطلق ذات واجب خالق لم یزل معبود ابد فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّبُّ وَالرَّبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا قرآن میں کہیں بھی اللہ اتراتا نہیں. توجہ، کہیں بھی اتراتا نہیں، کہیں بھی فخر و مباحات نہیں فرماتا. ایک یا چند مقامات پہ اس نے ذات نے اپنی تخلیق پر اترایا ہے، کہیں پہ بھی اترایا نہیں، کہیں پہ بھی فخر و مباحات نہیں فرمائی. چند مقامات ہیں. لو بنایا اترایا نہیں، کرسی بنائی فخر نہیں کیا. خالق کائنات ہے، آسمان بنائے اترایا نہیں. لو عرش و قلم بنانے کے باوجود
فخر و مباحات نہیں فرما رہا، مگر ایک ہی چند مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام ہے جہاں پہ فرما رہی ہے ذات رب المشرقین رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، فرما رہا ہے میں رب ہوں دو مشرقوں کا، میں رب ہوں دو مغربوں کا، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں تو رب ہوں دو مشرقوں کا، میں رب ہوں دو مغربوں کا، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آئیے خود وارث حقیقی امام صادق علیہ السلام اولین مفسر جو حقیقت قرآن، حقیقت باطنی قرآن کو جاننے والی ہے، جناب امام صادق علیہ السلام کے پاس جناب ابو بصیر آئے اور کہتے ہیں ابن رسول اللہ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، اس کی تفسیر تو بیان کیجیے، خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں، کس عمل کے بارے میں، کس ہستی کے بارے میں یہ اللہ کلام فرما رہا ہے؟ تو چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں اے ابو بصیر رب المشرقین و رب المغربین فالمراد منہا، ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں المشرقین رسول اللہ و امیر المؤمنین والمغربین حسن والحسین۔ رب المشرقین سے مراد پوچھی گئی تو مولا فرماتے ہیں مشرقین سے مراد محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی، ورب المغربین سے مراد حسن والحسین۔ بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں کہ توحید کا سورج جہاں سے طلوع کرتا ہے اس مقام کا نام ہے مصطفیٰ اور مرتضی، اور جہاں پر توحید کا سورج غروب کرتا ہے اس کا نام ہے حسن والحسین۔ چلتے ہیں جو ہم نے آیت پڑھی من جاء بالحسنات من جاء بالحسنات فلہ خیر فیہا، اس کے لیے کیا ہے؟ خیر، جو بھی نیکی لائے گا۔ اب مجھے بتانا ہے نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی ہماری کیا ہے، نیکی اہل بیت کیا ہے۔ ہمارا عزاداری کرنا بھی نیکی، ہمارا نماز پڑھنا بھی نیکی، ہمارا روزہ رکھنا بھی نیکی۔ بس طول نہ دوں، ایک دن مدینے میں بیٹھے امیر المومنین، دائیں زانوں پر حسن المجتبی، بائیں زانوں پر شہنشاہ کربلا، اور سامنے بیٹھی ہیں شام والی شہزادی۔ بتوجہ جائے تو جو فرما رہے ہیں کیسا منظر ہوگا، کائنات کے وارث بیٹھے ہیں سامنے، دائیں زانوں پہ بیٹھے ہیں حسن المجتبی، بائیں زانوں پہ بیٹھے ہیں حسین شہید کربلا، سامنے بیٹھی ہے جناب شریکت الحسین، جناب زینب کبریٰ۔ سوال بھیجیے جناب سیدہ عبداللہ۔ یہاں پر مجھے ایک جملہ یاد ہے، کہنا چاہ رہا ہوں کہ زینب کبریٰ 3 ولایتوں کی زیارت کر رہی ہے، اور 3 ولایتیں عصمت کبریٰ، زینب کبریٰ عصمت ولایت کی زیارت کر رہی ہیں۔ 3 ولایتیں، ایک عصمت کبریٰ، 3 ولایتوں کی زیارت فرما رہی ہیں، اور 3 ولایتیں ایک عصمت ولایت کی زیارت فرما رہی ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ مشیت اللہ علی ابن ابی طالب ایک کام انجام دے رہے ہیں۔
وہ جو لائی چہرے کو پھیرا، ید اللائی ہاتھ کو اٹھایا، انگشت میں حسن المجتبی زہری صاحب انگشت میں امام حسن المجتبی کا چہرے کو دیکھا اور چوما. پھر اسی طرح دائیں طرف امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو پکڑا، دیکھا، چوما. پھر آگے بڑھے، آگے جھک کے عصمت کبریٰ جناب سیدہ زینب کے سر پہ بوسہ دیا. ایک بار، دو بار، تین بار، بلکہ بار بار یہی فعل انجام دے رہے ہیں. یہ فعل عام فعل نہیں ہے، یہ مشیت اللہ انجام دے رہی ہے، یہ نفس اللہ انجام دے رہا ہے، عام فعل نہیں. حسن مجتبی کا چہرہ چومے جا رہے ہیں، حسین شہید کربلا کا چہرہ چومے جا رہے ہیں، زینب کبریٰ کا سر چوم رہے ہیں. تو یہاں پر جب یہ چوم رہے تھے نا، یہ فعل انجام دے رہے تھے، تو مرکز صدر حدیث قصہ کی نظر پڑ گئی. بتاؤ جو ہے مرکز صدر حدیث قصہ کی نظر پڑی. فرماتی ہے یا علی، میں نے آج تک آپ کو اتنا قرآن کو بوسے نہیں دیتے دیکھا. توجہ، اتنا قرآن کو بوسے دیتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں. اب بوسے دیے جا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ کو اتنا پیار آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اتنی محبت کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جناب سیدہ سے، حجاب اللہ سے، فرماتے ہیں سیدہ زہرا یاد رکھیے قرآن کو بوسہ دینا میرے لیے اکرام ہے. توجہ، قرآن کو بوسہ دینا مجھ علی کے لیے اکرام ہے، اور ان حسنین اور زینب کبریٰ کو بوسہ دینا میرے لیے اعزاز ہے. قرآن کو بوسہ دینا اکرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا قصیدہ ہے. ہم اپنے قصیدے کو بوسہ دیں، یہ ہمارے لیے اکرام ہے. مگر میں حسنین کو جب بوسہ دیتا ہوں، میں بوسوں کو صرف بوسے نہیں دے رہا، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر پیغمبر اکرم رسول خدا محمد مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے. میں تو بوسے پیغمبر پہ بوسہ یہ خدم، یعنی کہ میں پیغمبر کے بوسوں کے اوپر اپنے بوسوں کو ثابت کر رہا ہوں. میں تو فعل پیغمبر انجام دے رہا ہوں. ثواب پہ دیا میرا فعل فعل پیغمبر ہے اور فعل پیغمبر فعل خدا ہے. یعنی کہ امیر المومنین بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں فعل پیغمبر یعنی میں فعل خدا انجام دے رہا ہوں. یہ بوسے عام بوسے نہیں. اب یہاں پر 3 جملے ہیں، 3 جملے میں بیان کر کے تو آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. امیر المومنین فرماتے ہیں سیدہ آپ نے پوچھا نا میں کیوں بوسے دے رہا ہوں، مجھے آج پیار آ گیا ہے، میں کیوں پیار کر رہا ہوں. تو پوچھا ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں بوسے دے رہا ہوں، کیوں محبت کر رہا ہوں. تو اب توجہ کیجئے، خصوصی توجہ سید. آپ کو میں نے رات جملہ سنایا تو وہ میں جملہ دوستان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں کتنے خریدار ہیں، کتنے سوچ میں پڑ جانے والے ہیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں ان الحسن حسناتی والحسین عزتی وزینب لی حسن کا باقیات الصالحات. حسن میری نیکیاں ہیں، میں کیوں نہ بوسے دوں. حسین میری عزت ہے، میں کیوں نہ اسے بوسے دوں. وزینب باقیات الصالحات، مولا فرماتے ہیں کہ زینب میرے باقی عمل صالح ہے، میں کیوں نہ بوسے دوں. اس کے علاوہ بوسے دوں تو کسے بوسے دوں، اس سے کے علاوہ محبت کروں تو کس سے محبت کروں. کاظم بھائی تو یہاں پر ایک جملہ آ رہا ہے الحسن حسناتی. کون فرما رہا ہے؟ کون ہستی ہے جو کہہ رہی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو فرما رہی ہے کہ الحسن حسناتی، حسن میری نیکیاں ہے
حسن میری حسنات ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں جس کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں یا علی حبو کا حسنہ، تیری محبت تو حسنہ ہے۔ آئے یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر خود فرماتے ہیں یا علی تیری محبت نیکی ہے۔ جس کی محبت نیکی ہو اللہ جانے اس کی حسنات کیا ہو۔ ایک اور جملہ دینا چاہ رہا ہوں، توجہ کریں تو ایک اور جملہ توجہ کیجئے گا، جس کی ایک حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک حرکت، عبادت نہیں کہا، نماز نہیں، روزہ نہیں، عمل نہیں، تلاوت نہیں، قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں، جس کی ایک حرکت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یا علی تیری ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ تو میں کہنا